بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور پامسٹ، نیو لاز آف پامسٹری کے بانی صادق ملک صاحب۔ آپ لوگوں کے فیوریٹ ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، انہیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر۔ آپ جب کہتے ہیں نا کیسے ہیں آپ تو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا جو انداز ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے الحمدللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ سر بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ کی خیر اسلام آباد چلے گئے تھے، وہاں آپ نے بڑا وقت لگا دیا، ہم آپ کا انتظار کرتے رہ گئے۔ اسلام آباد ان لوگوں کا شہر ہے جہاں لوگ خالی ہاتھ آتے ہیں اور پھر جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اور کمال کی جھولیاں بھری جاتی ہیں وہاں۔ آپ بھی سر کوئی جھولیاں بھر کے لائیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب استعمال ہوتا ہے لفظ کہ میرے پہ پیدا ہونے کے بعد مزدوری اور مزدوری کے بعد کرم ہوتا چلا گیا اور آج تک اتنا کرم ہے کہ مجھے ہمیشہ ضرورت سے کئی گنا زیادہ ملا ماشاءاللہ۔ اور میں ان حاکموں کی محبت چاہیے، گدہ گری تو راس ہی نہیں تھی کلاس 2 میں بھی، اب تو میں بوڑھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، ملک کی سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے، عمران خان صاحب ابھی تک رہا نہیں ہو پائے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ رہا ہو پائیں گے؟ عمران خان کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ عمران خان پاکستان کی وہ سیلیبریٹی ہے جو 206 ملکوں میں سے کم از کم 200 ملکوں میں لوگ اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے وہ آپ اور میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ چونکہ سیلیبریٹی ہیں، سیاست دان نہیں، جس کی بنیاد پر انہیں سیاست نہیں کرنا آتی، ادروائز مقدر ساتھ دیتا تو تب بھی سیاست کر سکتے تھے۔ اب مقدر اتنا قریب نہیں پڑا کہ جا کے پکڑ لیں۔ میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بات کروں گا کہ سیلیبریٹی از سیلیبریٹی، ناٹ اے پولیٹیشین۔ جی ابھی بھی سر ایک گیلپ سروے آیا، اس میں پی ٹی آئی مقبولیت کے جھنڈے گاڑے گی، وہ یہی دکھا رہے ہیں۔ جب آپ مقبولیت اور شہرت کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان جتنی شہرت جب سے وہ پیدا ہوا کرکٹ میں آیا، کرکٹ سے لے کر اب تک دنیا بھر میں جتنی شہرت کمائی، پاکستان تو کیا کسی بڑے سے بڑے ملک کے حکمران نے بھی اتنی شہرت نہیں کمائی۔ اس پر تو میرا آپ سے کوئی اختلاف رائے نہیں، اور کسی بھی شخص کا۔ یہاں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب ہم بحیثیت طالب علم ہونے کے ناطے فن شناسی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہاتھ، بالکل حالات نہیں۔ لوگ جب حالات کی وجہ سے بات کرتے ہیں تو رہ جاتے ہیں، ہم حالات نہیں علم و فن کی وجہ سے بات کرتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں جو چل رہا ہے اس کا حصہ ہو، اور کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر جو رائے عامہ چل رہی ہوتی ہے اس کا بھی حصہ ہوتی ہے پیش گوئی۔ مقدر شناسی کے معاملات ذرا دو طرح سے ہوتے ہیں، کبھی وہ رائے عامہ کا حصہ ہوتے ہیں، کبھی رائے عامہ کا حصہ نہیں ہوتے۔ شہرت کی لکیر تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے اور دوسری انگلی کے نیچے مقدر کی لکیر پائی جاتی ہے۔ ان دونوں کا کمبینیشن بنے اور ہاتھ پر راجہ یوگ ہو تو اقتدار ملتا ہے۔ اگر ہاتھ پر راجہ یوگ ہو اور دونوں کا کمبینیشن نہ بنے تو اقتدار نہیں ملتا۔ اب خان صاحب کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے، لیکن راجہ یوگ کے ساتھ ابھی کمبینیشن بننا باقی دکھائی دیتا ہے۔ اتنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جتنا آپ کوکب صاحب ہیں۔ میں براہ راست میں بات کرتا چلوں کہ جتنا میرے علم و فن کے مطابق جو بنتا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ پوچھے جو بیٹھے ہیں کب جائیں گے، وہ تو جب آئیں گے تب کی بات ہے۔ واللہ عالم الصواب۔ چلیں یہی پوچھ لیتا ہوں، جو اب بیٹھے ہیں وہ کب جائیں گے؟ یس، انوار الحق کاکڑ کا آپ ہینڈ پرنٹ دیکھیے گا، دیکھ لیا؟ انوار الحق کاکڑ کے دوسری انگلی کے نیچے 2023 اور 2024 لکھا ہوا ہے، پڑھ لیا؟
اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ 2023 میں یہ ایک طریقہ کار ہے جس طرح سے وہ اقتدار میں رہتے ہیں، اور 2024 میں یہ اڑان بنتی ہے، کٹ تھوڑا سا اوپر جا کر دو شاخہ بنانے کے بعد کٹ، یہ کسی بہت بڑی سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے گئے، دوبارہ کیس کھل گئے ہیں نیب کے، آپ کو بڑے بڑے سیاسی لیڈران اسحاق ڈار کو بلا لیا، راجہ پرویز اشرف ہو گئے، یہ سب شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے بیچ میں ان کیسز میں، یہ سب آپ کو دوبارہ جیلوں میں جاتے نظر آتے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ پہلے جب جیل میں گئے تھے تو کون انہیں جیلوں میں رکھ سکا، ٹھیک ہے، اب دوبارہ مقدمات کھل گئے ہیں، وہ اتنے بھولے بادشاہ ہیں اس لیے کہ وہ سیاست کرنا جانتے ہیں، انہیں کب پتا ہے جیل جانا ہے اور کب پتا ہے جیل نہیں جانا، اور پھر اس کے بعد اگر جیل بھی گئے تو یہاں سے تو جیل گئے ہوئے بھی ان کو جھل دے کر چلے گئے، کہاں کی بات کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، انوار الحق کاکڑ صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ عمران خان صاحب کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، بعد میں ان کی صفائیاں بھی آئیں ان کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے عمران خان کے بغیر الیکشن پاسبل ہے؟ میری اپنی ذاتی طور پر ایک خیال ہے کہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں مستقبل میں ایک حد تک، یہاں ایک بات یاد رکھیے، لائن ڈرا کر رہا ہوں، ایک حد تک اقتدار ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے، ان کو سیاست سے نکالے اور پی ٹی آئی کو ڈالے بنا میں الیکشن ہو جائیں گے نہیں مانتا، واللہ عالم بالصواب۔ بڑی بات کر دی آپ نے، الیکشنز کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں تو الیکشن کمیشن جنوری 2024 میں کروا رہی ہے، آپ کو 2024 میں ہی نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہاں میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کی میں پیش گوئی نہیں کر رہا، یہ یاد رہیے، کیونکہ الیکشن کے ہاتھ نہیں ہوتے، میں جو پیش گوئی کر رہا ہوں وہ مجموعی طور پر جن میں نے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھ دیکھے اور ان کے ہاتھ پر جو جس طرح سے میں نے انوار الحق کا پیریڈ پڑھا کہ عمر کے اس حصے تک، اسی طرح سے وزیر داخلہ کے ہاتھ پر جو پیریڈ پڑا اس حصے تک، اسی طرح سے بہت سارے سیاسی رہنما جن کا تعلق ماضی کی اسمبلی میں مختلف جماعتوں سے تھا، ان کے ہاتھ پڑے، تو ہاتھ پڑنے کے بعد جو مجموعی طور پر صورتحال نظر آتی ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے الیکشن کی بات کی ہے، ڈائریکٹ الیکشن کی میں پیش گوئی نہ کرتا تھا، نہ کر رہا ہوں اور نہ کروں گا، اور یہ میں نے بات اس لیے تفصیل سے بیان کر دی کہ جو پیش گویا الیکشن کے بارے میں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں، اس لیے کہ علم نجوم سے پیش گوئی ہو نہیں سکتی، باقی تمام علوم و فنون جتنے بھی ہیں وہ علم نجوم کی سب کیٹیگریز ہیں، اور سب کیٹیگریز سے پیش گوئی کرنا ہی ناممکن ہے، واللہ عالم بالصواب۔ چونکہ آپ پرویز الہی صاحب کو جانتے بھی ہیں اور میرے خیال میں ان کا آپ نے ہینڈ پرنٹس بھی دیکھے میں نے پرویز الہی صاحب سے جب وہ جیل جاتے ہیں تو اس سے 2-4 دن پہلے ایک زبردست میٹنگ ہوئی، انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا، وہاں کافی مطلب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، تو راوی لکھتا ہے سب چین ہے، سب چین ہے، سب چین ہے۔ بہت شکریہ صادق ملک صاحب، آپ نے وقت دیا جی۔ صادق ملک صاحب کا آخری جملہ ہے کہ سب چین ہے۔ صادق ملک صاحب جانے سے پہلے ویورز کے لیے آخری میسج۔ وہ سر، میں کون سا بادشاہ ہوں، میں کون سا بڑا لیڈر ہوں جو پیغام دوں، میں حقیر فقیر مسکین درویش آدمی، میرا سلام قبول فرمائیے۔ ویورز، صادق ملک صاحب کا سلام قبول فرمائیے۔ صادق ملک صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔